الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتیں ہم انسانوں پر بے حد و حساب ہیں، اس قدر زیادہ جن کا اعداد و شمار کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، ہمیں یہ قاعدہ سمجھ لینا چاہیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، قانون یہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق ہم سے سوال کرے گا۔ وہ چاہے نظر انداز کر دے، چاہے معاف کر دے، درگزر کر دے،
قانون اس کا یہی ہے کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کب کی فاقہ کشی کے بعد کسی انصاری کے گھر سے جا کے کھانا کھایا ہے۔ لمبی حدیث ہے، جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کی معیت میں ہیں۔ کھانا کھا چکے تو فرمایا عمر، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہوگی۔ بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا، حضرت نہ یہ نعمت آپ کے گھر میں تھی، نہ میرے گھر میں تھی، نہ ابو بکر کے گھر میں تھی، بھوک نے ہمیں گھر سے نکالا ہے اور ایک انصاری کے ہم مہمان بنے، یہاں سے آ کے ہم نے کھانا کھایا، کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ فرمایا ہاں عمر، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سنن بہقی میں ایک روایت ہے، وہ لقمہ جو آپ نے کھا کے جزو بدن بنا لیا، وہ کپڑا جو پہن کے آپ نے بوسیدہ کر دیا، اور وہ چھپر جس کے نیچے آپ موسموں کی شدت و حدت سے بچتے رہے، یہ تین چیزیں ہیں جن کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب کے بارے میں سوال ہوگا، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا استعمال، اولاً اس کا حصول جائز طریقے سے تھا یا ناجائز طریقے سے تھا، اور پھر اس کا استعمال جائز تھا یا ناجائز تھا۔ میں بالخصوص آج کی اس نشست میں جس نعمت پر احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے موبائل۔ ہمیں تصور ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک بازار میں چیز بکتی تھی، بس خرید لی، اور جیسے دنیا اسے استعمال کر رہی تھی ہم بھی کرنے لگ گئے۔ ہماری معاشرتی زندگی میں اس نے کتنی منفی تبدیلی پیدا کی، ہماری نجی اور اجتماعی زندگی میں کتنے فسادات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے۔ ایمان اور عبادت کے معاملے میں ہم کس قدر پستی میں چلے گئے، شاید کبھی ہم نے اس پہ تجزیہ نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، نعمت استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ان کا استعمال مستحسن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دولت کماتے تھے اتنی زیادہ کہ شاید ہم میں سے کسی کا ویژن اتنا ہو جتنا صحابہ کرام بزنس مائنڈڈ تھے، لیکن کماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، انبار جمع کرنے کے لیے اور دنیا کے تعیشات فراہم کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ایک چیز آپ کی ضرورت ہے، اسے بقدر ضرورت استعمال کریں، اور نعمت کے بارے میں اختیار کرنے سے پہلے سوچیں اس کا اختیار کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور اگر یہ میں نے اختیار کر لی ہے تو اس کا استعمال کس حد تک میرے لیے جائز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردے وغیرہ لٹکا دیے ونڈوز پر، بڑی معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ انہیں اتار دو، ان پردوں نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ پردے گوارا نہیں کیے اپنی دیواروں پر جن پردوں نے آپ کو نماز سے غافل کر دیا۔ صرف نماز، ہمارا ایمان بھی گیا، ہمارا حیا بھی گیا، رشتوں کا تقدس بھی گیا، صلہ رحمی کی جو اسلامی تعلیمات تھیں وہ بھی فراموش ہو گئیں، حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو گیا، بس پیسے آنے چاہیے۔
اور یہ ساری وبائیں اور بیماریاں، ان میں سے بیشتر کا سبب یہ موبائل کا استعمال ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز بے نفس ہی، ایجادات کوئی بھی ہوں، بے نفس ہی نہ کوئی صحیح ہے نہ کوئی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے استعمال پہ انحصار ہے، آپ ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ایک بندہ گاڑی خریدتا ہے مسجد میں جانے کے لیے، عبادات کی ادائیگی کے لیے، دوسرا بندہ گاڑی خریدتا ہے بدماشی کے لیے، تیسرا بندہ گاڑی خریدتا ہے فخر و مباحات کے لیے۔ گاڑی تو ٹھیک ہے، اس کے استعمال کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی مثال بیان کی ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ فرمایا 3 قسمیں ہیں اس کی۔ ایک بندہ ہے جس نے گھوڑا رکھا، لِرَجُلٍ أَجْرٌ، اس گھوڑے کے رکھنے کی وجہ سے اس بندے کو اجر ملے گا۔ اور دوسرا بندہ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، اس کی ضرورت تھی، وہ سفر کرتا ہے، بس اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بھرم اس کا قائم ہے کہ یہ سواری رکھتا ہے، اتنا بیکار اور مفلوک نہیں ہے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ، یہی گھوڑا تیسرے بندے کے لیے وبال جان ہے، بوجھ ہے۔ پھر لمبی بات بیان کی، جس بندے نے گھوڑا رکھا، پالا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اسے اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا، جہاد کی ضرورت پڑی تو وہاں جاؤں گا اس پہ بیٹھ کے، دعوت کی ضرورت پڑی تو وہاں جاؤں گا اس پہ بیٹھ کے، کسی بھائی کو ضرورت پڑی تو اسے فراہم کروں گا، جا بھئی اپنی ضرورت پوری کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اسے کسی چراگاہ میں رسی ڈھیلی کر کے باندھ دیتا ہے کہ چلو یار فارغ ہے، مصروفیت کوئی نہیں، کھا پی لے، اس کے وہ گھاس کھانے کا اجر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے مالک کو عطا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر رسی توڑوا کے یہ چھلانگیں لگاتا ہے، ان چھلانگوں کا اجر بھی بندے کو ملے گا۔ اگر راہ چلتے ہوئے پانی میسر آیا اور گھوڑے نے پانی پی لیا، حالانکہ مالک کی نیت اسے پانی پلانے کی نہیں تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھوڑے کے پانی پینے کا اجر بھی اس کے مالک کو ملے گا۔ اس کی نیت تو پانی پلانے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ رکھا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، ایسے گھوڑے کا قیامت کے دن کھانا کھانا، پیشاب کرنا، روس کرنا، لید کرنا، یہ سارا کچھ اس کے میزان حسنات میں، اس کے حق میں وزن کیا جائے گا۔ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، دوسرا بندہ ہے جس کے لیے یہ وقار اور بھرم کا باعث ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی اپنی سواری ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو جہاں جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، بقدر ضرورت سواری کا استعمال کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ بدبخت ہے جو سواری کو بدماشی کے لیے، فخر و ریا کے لیے، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اہل اسلام پہ روب ڈالنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے، اپنی بدماشی منوانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ، یہ جو سواری کے بل بوتے پر بدماشی کرتا پھرتا ہے، یہ سواری اس کے لیے وبال ہوگی۔ دنیا کی ہر نعمت کا یہی قانون ہے۔ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، حالات بدل گئے، رابطے کا ذریعہ ہے، آپ نے مارکیٹ کی اپڈیٹ لینی ہے، آپ نے کسی کو کوئی ارجنٹلی پیغام دینا ہے، بالکل جو ضرورتیں ہیں اس سے پوری کریں۔ اس حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، یہ آپ کی ضرورت تھی، آپ نے پوری کر لی۔ آگے ہیں اس کے 2 رستے، آپ اس پہ دین کا کام کریں، بہت کام ہو سکتا ہے۔
آپ کے لیے باعث اجر ہے. اور میں اس حدیث کے تناظر میں عرض کرتا ہوں، اس کا پیکج لینا، اس کا پاؤچ تبدیل کرنا، اس کی صفائی تک کرنا، ساری انشاءاللہ آپ کے لیے باعث اجر ہے. اور اگر اس کا استعمال وہ ہے جو بالعموم آج ہو رہا ہے، فَهِيَ ذَلِكَ لَهُ وِزْرٌ، پھر یہ مالک کے لیے وبال ہے. بڑا سیدھا سا ایک اصول ہے، اس نعمت کے جائز یا ناجائز ہونے کا آپ فیصلہ کر لیں. اس کے آنے کے بعد آپ کے ایمان کا گراف پہلے سے کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ اگر تو اس کے استعمال کے بعد آپ کا ایمان بڑا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا استعمال آپ درست کر رہے ہیں. اور اگر ایمان کم ہوا ہے، اور یقیناً الا من رحم ربی، اکثریت کا کم ہی ہوا ہے. کیوں؟ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اس کے استعمال کا. مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں سب کو معلوم ہے. یکسوئی، دنیا سے بیگانگی. کیا فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے؟ اذان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آتی تو آپ ہم سے یوں بیگانہ ہو جاتے، گویا ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. ہماری تو نماز کے اندر بھی یہ بج رہا ہوتا ہے اور ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا سکون سے. امام محترم اقامت ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں صفحے درست کر لیں، موبائل بند کر لیں. اس اعلان کے باوجود بھی موبائل بند. ایک خوف ذہن میں سوار ہو گیا، اگر میں نے موبائل بند کر لیا تو دنیا میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری نیندیں برباد ہو گئیں، ہمارے دن کے سکون اجڑ گئے. اور یاد رکھیے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ان من کلام النبوۃ الاولى ان من ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ بات پہلی نبوتوں سے مسلمہ ہے، جب معاشرے بے حیا ہو جائیں پھر ان سے کچھ بھی ہونا ممکن ہے. حیا باقی نہ رہے، قدریں باقی نہ رہیں، پھر نہ ان کے ایمان کی، نہ ان کی قسموں کی، نہ ان کی زبان کی کوئی افادیت نہیں. سب سے زیادہ نقصان اس نے ہمارے حیا کو پہنچایا. جو کچھ اس پہ چل رہا ہے، آپ بھلے سے یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو اسلامی پوسٹیں دیکھنے کے لیے چلاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے خطبے میں اللہ نے زندگی رکھی تو میں اس پہ بات کروں گا کہ موبائل کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کا فائدہ زیادہ یا نقصان زیادہ ہے. آپ کہیں کہ ہم تو صرف پوسٹیں، اسلامی پوسٹیں. کیا اسلامی پوسٹوں کے دوران اور کچھ نہیں ہوتا؟ اور وہ جو سارا کچھ آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ برائی کی شناعت ختم ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا، انسان کی فطرت ہے. ایک وقت تھا کوئی خوفناک قسم کے طوفان یا آندھی آئے نا تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی ظلمن قتل ہوا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں کی بات ہے، اس لیے یہ اللہ کا غصے کا اظہار ہے. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ سامنے میت پڑی ہوتی ہے، ساتھ سے لوگ گزر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. کہیں یہ صورت تھی کہ محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ہنسی کی آواز نہیں آتی تھی، محلے میں فوتگی ہوئی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ فوتگی والے گھر میں بیٹھ کے، پٹی پہ بیٹھ کے لوگ سیاست پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. کسی بھی چیز کا کثرت کے ساتھ ڈسکس ہونا اس چیز کی افادیت کو ختم کر دیتا ہے. بے حیائی کے وہ مناظر موبائل پہ آتے ہیں جس نے بے حیائی کی شناعت کو ختم کر دیا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت.
جب حیا ختم ہو گیا تو پھر ایمان کہاں باقی رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، اور آنکھوں کا زنا ممنوع چیزیں دیکھنا ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، غیر محرم بہو بیٹیوں کو دیکھنا، اور موبائل پہ صرف بے پردہ نہیں ہوتی بلکہ بے لباس ہوتی ہیں۔ اور کوئی ایک ایسا ہو جو موبائل کا استعمال کرتا ہے، جو فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ جاتا ہے اور یہ گندگی وہ نہیں دیکھتا۔ اس کا نقصان معاشرے میں، اس کا نقصان کیا؟ ایک تو ایمان گیا، شرم و حیا گئی، گندگی عام ہو گئی، اور دوسرا وہ جو تیری اپنی بہن کا، تیری اپنی بیٹی کا تقدس تیرے ہاں تھا، تو اس سے بھی اپنا دامن خالی کر بیٹھا۔ جب تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو یوں دیکھنا پسند کرے گا تو تیری بہو بیٹیوں کو دوسرے ایسے ہی پسند کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی مصیبت جو اس کے نتیجے میں آ گئی، اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے میں جب یہاں آیا نا مسجد میں، تو باہر بلند آواز سے کہیں سے میوزک چل رہا تھا اور بڑی کلیئر یہاں آواز آ رہی تھی، وہ سارے جو کچھ بھی وہ ہو رہا تھا سب سن رہا تھا۔ یہاں چند دوست تھے یہاں۔ ہمیں صرف غور کرنا چاہیے، ایک وقت یہ تھا ہم ایسی گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے جس میں میوزک ہوتا تھا، فلم ہوتی تھی، ہم باقاعدہ احتجاج کرتے تھے، ان سے مطالبہ کرتے تھے، ہم نے پیسے دیے اسے بند کرو۔ اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کنجر خانہ کان پھاڑ رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کے عادی ہو گئے، ہم اس کے قائل ہو گئے، ہم عادی اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اندر سے کوئی احتجاجی آواز نہیں اٹھتی۔ وہ جو ایک شدت کا ری ایکشن تھا برائی پر، وہ ختم ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کسی پہاڑی کے دامن میں تھے، تو کسی بندے کی عشقیہ اشعار کہتے ہوئے آواز سنائی دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی ھذا الشیطان، یہ شیطان کی آواز ہے، اسے مجھ سے دور کرو۔ چند عشقیہ اشعار وہ گنگنا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانیت ہے، اسے مجھ سے دور کرو۔ ہمارے موبائلوں میں کیا چلتا ہے سارا دن؟ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں نمازی نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، محلے میں کنجر خانہ ہوتا ہے، اسے آپ روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہمارے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار ہماری عبادت متاثر ہو رہی؟ یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور چیزیں کھٹکتی ہیں دل میں، یہ غلط ہو رہا، یہ غلط ہو رہا، یہ غلط ہو رہا، ساری دنیا کی اصلاح کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن اندر سے آواز تو آئے نا کہ یہ غلط ہو رہا۔ فرمایا ذاک الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ میں کیوں یہ بات کہتا ہوں کہ موبائل کے کثرت استعمال نے ہمیں ایمان سے خالی کر دیا۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شادی بیاہ کی گیدرنگ میں اگر بہو بیٹیاں بے لباس پھرتی ہیں اور آپ کو حیا نہیں آتی، آپ کی نگاہیں شرم سے جھکتی نہیں ہیں، آپ کے اندر سے جلن اور کڑن پیدا نہیں ہوتی، تو میرے بھائیوں پھر سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ایمان سے خالی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے دل میں برائی کو دیکھ کے کھٹکا پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور سچ یہ ہے اب یہ احساسات مٹ گئے۔ اب اگر کوئی ایسا سوچتا ہے
تو اسے دقیانوسی سمجھا جاتا ہے، یہ بیوقوف ہے، 15ویں صدی کی پیداوار، ہم 21ویں صدی عیسوی میں ہیں، اس زمانے میں کون ایسی باتیں کرتا ہے؟ مجھے زمانے کے چلن کا معلوم نہیں، شریعت کا طالب علم ہوں، مجھے اس کا معلوم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلطی کو دیکھ کے اندر سے آواز نہیں آتی، کیا فرمایا صحیح مسلم میں؟ ذاک اضعف الایمان فبقلبہ، بہترین ایمان کی علامت یہ ہے، اسے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں تو پھر دل سے کم از کم برائی کو برائی تو کہو۔ ذاک اضعف الایمان، سب سے کمزور ایمان اس بندے کا ہے جو دل سے برا جانتا ہے، جسے برائی دیکھ کر اس کے برائی ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں۔ اور یہ مسلم میں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، گناہ اس کے سامنے ہوتا ہے، بے حیائی اس کے سامنے ناچ رہی ہے، میوزک اس کے سامنے بج رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی رد عمل پیش نہیں کرتا یا کم از کم اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہمارے ایمان کو بے توقیر کر دیا اس بیماری کے کثرت استعمال نے، عادی ہو گئے، سب کچھ اس پہ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شرم و حیا کے وہ معیارات جن کے متعلق عزت دار گھرانوں میں بات کرتے ہوئے 100 بار سوچا جاتا تھا، اور اگر بات کرنا مجبوری ہوتی تو ایسے ملفوف الفاظ کے ساتھ بات کی جاتی تھی کہ ہم بات مقصد بھی بیان کر دیں لیکن زبان پہ وہ لفظ بھی نہ آئے۔ اب وہ سارا کچھ آپ کی سکرین پہ ناچ رہا ہے، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچیاں، کیا بچے، سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑی بیماری اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں عام ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، بچے اطاعت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، بیوی اپنی مرضی کرتی ہے، میں گھنٹوں اس پہ بات کر سکتا ہوں، وہ نت نئے فیشن دیکھ کے اس کی پیروی کرنا اور نئی نئی ڈیمانڈز، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں آپ کے معاشرے میں کہ بڑے بڑے جو اس کے برے اثرات ہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری صبحوں میں برکت رکھی ہے، تمہاری صبحوں میں برکت رکھی ہے۔ اس بیماری کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں صبح ہے ہی نہیں۔ کتنے بجے سوتے ہیں؟ جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان بچوں سے والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کو ذرا ٹٹولیں، کتنے بجے سوتے ہیں؟ کوئی رات کو ٹائم سے سوتا ہے؟ جو رات کو ٹائم سے سوئے گا نہیں وہ صبح ٹائم سے جاگے گا کیسے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول گوئی کو، گپ شپ کو ناپسند کیا ہے۔ آپ نے باتیں کی بھی ہیں، کوئی مشورے کی ضرورت ہے، کسی سے مشورہ طلب کیا ہے، گھر والوں کا کوئی مسئلہ ہے اس میں رہنمائی فرمائی ہے، کسی نے آ کے کوئی سوال کیا ہے اسے جواب دیا ہے۔ بے شمار حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بھی کلام کیا ہے، لیکن بلا ضرورت کلام کرنے کو آپ نے ناپسند کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو سارا کچھ بیڈ روم میں جانے کے بعد 2.5 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے، حتیٰ کہ یا تو انسان تھک کے نڈھال ہو جائے یا بیٹری ڈیڈ ہو جائے اس کی موبائل کی یا پیکج ختم ہو جائے تب جا کے جان چھوٹتی ہے، اور کوئی صورت اسے چھوڑنے کی۔ عشاء کے بعد بلا ضرورت باتیں کرنے سے منع کیا ہے، موبائل دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ کمبل میں منہ کر کے اس شیطان کے چرخے کو کھول لو اور جو جی چاہے سرچ کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، بستر پہ جاتے
عشاء کے بعد باوضو حالت میں جاتے، آیت الکرسی پڑھتے، فرمایا جس نے آیت الکرسی پڑھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا، اس کی چوری نہیں ہوگی۔ آخری تینوں صورتیں 3 بار پڑھتے، اپنے ہاتھوں میں پھونک کے جسم پہ دم کرتے، اور فرمایا جو سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھ کے سوتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے ہر چیز سے کافی ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا نفس تیرے لیے مطیع کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا، وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملات تیری سپرد کر دیے، والجات ظہری الیک، اپنے کندھے خم کر دیے، کوئی اکڑ پھکڑ کر رو فر، کوئی اپنی رائے نہیں رہی، جو تیرا حکم ہے وہی، لا ملجا ولا منجا الا الیک، تو ہی میری پناہ گاہ ہے، تو ہی میرا داتا و دستگیر ہے، میں آ گیا ہوں تیرے در پہ۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، فرمایا جو یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے اگر وہ رات کو فوت ہو گیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اسے فطرت اسلام پہ اٹھائیں گے۔ موبائل کے استعمال کرنے والے جنہوں نے زندگی میں کبھی جب سے موبائل آیا ہے یہ دعائیں پڑھی، بھائی جب آپ سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھے بغیر سوئیں گے بلکہ یہ گند دیکھتے ہوئے سوئیں گے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو کافی نہیں ہوگا، پھر شیطان آپ پہ مسلط ہوگا۔ فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ کے باجماعت پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے کاغذات میں وہ ایسا ہی ہے جیسے پوری رات عبادت کرتا رہا، قیام میں رہا۔ جس نے عشاء پڑھی ہی نہیں، وہ موبائل پہ تھا، پڑھ بھی لی، سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو پہلا کام کرتے ہیں وہ موبائل چیک کرتے ہیں کیا ہو گیا۔ میں نمازیوں کی بات کرتا ہوں، بے نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ احبک فی اللہ یا معاذ، معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا معاذ میں اللہ کے لیے تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں کیا عجب معیار ہے، ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت کرے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس بندے کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ کے نبی جس کا ہاتھ پکڑ کے قسم اٹھا کے فرمائے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کا تحفہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جو بندہ موبائل کی فکر میں ہے، اچھا وہاں فکر کیا دی جا رہی ہے؟ بھائی تو جیسے تو نے نماز پڑھی ہے نا، بہت اچھی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، لیکن اسے اور خوبصورت کرنا ہے، اس میں تواضع اور ہونی چاہیے، اس میں خشیت اور ہونی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد کہا کر اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی نمازوں کے خوبصورت بنانے پر میری مدد کر۔ یہاں تو گویا اللہ اکبر استغفر اللہ کہہ کر اس کمزوری کا اظہار کیا جا رہا ہے، عرش والے جو تیرا حق بندگی تھا مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے سلام پھیرا اور اس کے بعد موبائل۔ کتنے اذکار آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ربیہ بن کعب اسلمی کی وہ لمبی بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں رسول کی رفاقت چاہیے تو پھر کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کر۔ موبائل نے آ کے تو فرائض چھڑوا دیے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو میرے دوست اس کا بے محابہ استعمال کرتے ہیں
ان کے فرض بھی گئے، اور اگر فرض بھاگ دوڑ کے پڑھ بھی لیتے ہیں تو سنتیں اور نفل رسول اللہ کی رفاقت۔ بھائی اس کے لیے اپنے آپ کو شیڈولڈ بنائیں، مربوط کریں اپنا نظام۔ یہ ضرورت ہے، اسے بقدر ضرورت استعمال کریں۔ یہ سہولت نہیں ہے، یہ سامان تعیش نہیں ہے۔ اور میں عرض کر چکا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَانًا وَنِوَانًا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، نئے نئے ماڈل کے، یہ 6 لاکھ کا ہے، یہ 10 لاکھ کا ہے، یہ 20 لاکھ کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں پہ رعب ڈالنے کے لیے یہ خریدا، دنیا کو پتا چلے میرے پاس اتنا مہنگا موبائل ہے، اور فخر و مباحات کا باعث ہے، اس کا استعمال عبادت میں بطور متعامل نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت میں رکاوٹ بنا ہے۔ فَهِيَ ذَلِكَ لَهُ وِزْرٌ، یہ اس بندے کے لیے وبال بن گیا۔ کہتے ہیں یہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اس کے آنے کے بعد رابطے زیادہ ہوئے یا کم ہوئے؟ بیٹا 1 ہفتے کے بعد ماں کو ملنے آتا ہے، وہ بیچارے اپنے دکھ رو رہی ہوتی ہے، میری شوگر کی دوائی ختم ہو گئی ہے، مجھے الرجی ہوئی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میری کھانسی نہیں جاتی، یہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بات کیا کرتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے راہ کسی خاتون نے روکا، اللہ کے نبی یوں کندھے خم کر کے اس کی بات سننے لگ گئے۔ جب تک اس بی بی نے اپنی بات مکمل نہ کی، رسول اللہ نے اپنا سر اقدس سیدھا نہیں کیا۔ مغرب کی اذان ہے، اذان ہو گئی، لوگوں نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اقامت ہو گئی، امت صفے بنا کے کھڑی ہے، وہ اس کونے میں کسی سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ اللہ کے نبی میری یہ پریشانی ہے، پہلے اس کا حل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھایا جب تک اس کی بات نہیں سنی۔ تیری ماں تجھے اپنے دکھ روتی ہے، تیرا موبائل تجھے اس کی بات نہیں سننے دیتا۔ تیرا بچہ روتا ہے، اپنی اسکول کی پریشانیاں تیرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس کی ماں کے حوالے کر کے خود موبائل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر کا بیٹا، اللہ کے نبی کا نہیں، کسی امتی کا بیٹا ہے، آپ کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، فرمایا یا غلام قل سم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر۔ قل بیمینک، بیٹے ایسے نہیں جیسے آپ کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ قل مما یلیک، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، ایسے نہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ میں قسم دے کے تجھے کہتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرنا، جب سے یہ مصیبت آئی ہے تو نے کتنی بار اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور کتنی بار تو نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹے کھانا یوں کھاتے ہیں؟ تجھے اپنی پرواہ نہیں ہے۔ موبائل کھلا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے موبائل آپریٹ ہو رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے۔ میرے بھائیو، یہ نعمت ہے، اسے نعمت رکھو، اسے وبال مت بناؤ۔ اللہ کی قسم، جتنی کثرت اور شدت کے ساتھ اس کا استعمال ہمارے معاشرے میں ہے۔ آپ نے موبائل نہیں خریدا، گویا آپ پیسے دے کے موبائل کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ اور اب بڑے بوڑھے بزرگ جب اپنے پوتے کا تعارف کرواتے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ، حضرت جی سانو تا نہیں چلانا آتا، ماشاءاللہ ایڈا سیانا بھی ہے، سارا کچھ چلا لینا ہے۔ اسے فاتحہ پڑھنا آتی ہے؟ نہیں۔ اس نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہے؟ نہیں۔ یہ بلوغ المرام سے واقف ہے؟ نہیں جی، یہ مولویوں کے کام ہیں۔ اللہ کے بندے، دین کا معاملہ آیا تو مولویوں کے کندھے پہ ڈال دیا۔ یہ شیطان تیرے گھر میں ناچتا ہے، اگر 6 افراد ہیں تیرے گھر میں تو ان کے 6 کے پاس موبائل ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں اس کی وضاحت کروں گا کچھ اور۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی کوئی دم کر دیں، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ جب گھر میں ساری رات ہر کمرے میں شیطان ناچے گا تو ماحول کہاں اچھا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم
قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس میں بقرہ پڑھا کرو، دیگر حدیث میں ہے نوافل پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں کے ماحول پاکیزہ ہوں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نمازیں پڑھو۔ جب وہاں شیطان کا رقص ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا